ایران کو روکتے نہ تو وہ ایٹم بم بنا چکا ہوتا، پھر نہ ہم یہاں ہوتے نہ اسرائیل ہوتا، ایران مشرق وسطیٰ کو بھی ختم کر چکا ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایران میں گھس کر لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، ایرانیوں کو بہتر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایران کے پاس فضائیہ نیوی اور لیڈرشپ نہیں، ایرانی بحریہ کے پاس مشین گنز لگی چھوٹی کشتیوں کے سوا کچھ نہیں، ہم نے انہیں بہت بری طرح شکست دی۔ تیل کی حالیہ قیمت بہت کم ہے، خیال تھا تیل $300 تک جائے گا، ناکہ بندی شاندار رہی، ایران میں مہنگائی 150% ہے، میڈیا ایران سے متعلق غلط رپورٹنگ کر رہا ہے، دعویٰ کیا ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا میں نے پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پروجیکٹ فریڈم لوگوں کو بچانے کے لیے ہے، کسی پر حملہ نہیں کیا، ہم پر گولی چلائی گئی تو جواب دیں گے۔ ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس، کہا امریکہ نے 7 ایرانی فاسٹ بوٹس کو تباہ کر دیا، جاری تصادم کے باعث آبنائے ہرمز میں 10 سویلین سیلرز ہلاک ہوئے۔ امریکی فوج کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ ایران آبنائے ہرمز میں مجرمانہ اقدامات کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے تعیناتیاں کر رہا ہے، ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹیکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں، کوئی بھی صورتحال ہو ایران کو شکست ہوگی۔ امریکی ناکہ بندی سے ایران کو یومیہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا۔ مذاکرات بد اعتمادی کے ماحول میں ہو رہے ہیں، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں جون اور 28 فروری کو امریکہ کی بلا اشتعال کارروائیاں فراموش نہیں کی جا سکتی، ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے، ایران سفارتی عمل میں ہر مرحلے پر انتہائی چوکنا رہے گا، امریکہ سنجیدہ ہے تو موقع سے فائدہ اٹھائے اور نیک نیتی دکھائے، جنگ امریکہ کا اپنا انتخاب تھی جس کے اثرات دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں، عالمی برادری امریکہ کو اس جنگ کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی صورت میں ایران کے سخت نتائج کی بھی دھمکی، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی میڈیا بریفنگ، کہا ایران نے کھلی جارحیت کا مظاہرہ کیا، تہران مسلسل اپنے ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، جنگ بندی ختم نہیں ہوئی، ایران نے تجارتی جہازوں پر 9 بار فائرنگ کی، 2 جہازوں پر قبضہ کیا، پروجیکٹ فریڈم دفاعی اور عارضی مشن ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، امریکہ کا مقصد ایرانی جارحیت سے جہاز رانی کا تحفظ ہے، آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا ایرانی دعویٰ درست نہیں، ایران کو 6 بحری جہازوں نے ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی، ایران سے آنے والے جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا، آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایرانی فضائی یا سمندری حدود میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، مزید سینکڑوں جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے قطار میں لگے ہیں، امریکی ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار ہے، جنرل ٹینکین نے کہا ایران کی چھوٹی کشتیوں اور ڈرون سے نمٹ رہے ہیں، ناکہ بندی میں امریکہ کے 15,000 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ سیاست کو صرف طاقت تک محدود کرنے سے دنیا میں افراتفری اور ناانصافی جنم لیتی ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ہماری قومی تہذیب اور مذہبی تصور حیات میں اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے، آج ایرانی اخلاقی اور ذمہ دار طاقت کی نمائندگی کرتا ہے، ایران کے دشمن لاپرواہ اور بے قابو طاقت کے مظہر ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا ایک بار پھر ایران سے میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ، اماراتی وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنائے، یو اے ای نے گزشتہ روز ایران کے 12 بیلسٹک 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔
اماراتی وزارت دفاع کا بیان جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے ایران نے امارات پر کوئی حملہ نہیں کیا، امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کو اپنے کیے پر افسوس ہوگا۔ پروپیگنڈا، جھوٹے الزامات اور مظلومیت کا ڈھونگ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ عرب امارات بدقسمتی سے امریکی اور صہیونی افواج کا اہم اڈا بن چکا۔ امریکہ اور اسرائیل عالم اسلام کے دشمن ہیں، خطے میں عدم استحکام کی وجہ بن رہے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے واشنگٹن، اسلام آباد اور تہران میں مذاکرات جاری ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کا رپورٹ میں دعویٰ، رپورٹ کے مطابق تجاویز کا تبادلہ اور ریڈ لائنز پر بات ہو رہی ہے۔ امریکہ کسی اور نقطے سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات کرنا چاہتا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ پہلے ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق مذاکرات کے آگے بڑھنے کا امکانات روشن ہیں، کسی اور واقعے پر تنازع میں شدت بھی آ سکتی ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں اب نئے ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ عباس عراقچی کی اسلام آباد مذاکرات پر ملکی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ، بات چیت کے دوران پیش تجاویز اور سفارشات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کونسل کو جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں سے متعلق پیش رفت پر اعتماد میں لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ چین، عباس عراقچی چینی ہم منصب سے ملاقات بھی کریں گے۔ پاکستان مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے خاتمے کا خواہاں، بطور ثالث پاکستان عالمی برادری سے رابطے میں ہے۔ 47 سال بعد ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے مذاکرات ممکن ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفرا اور ڈپلومیٹک کورس سے خطاب، کہا بھارت نے پہلگام حملے کا الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر لگایا۔ بھارت کے الزام تراشی کے اقدامات سیاسی اہداف پر مبنی تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے ملک کا دفاع کیا۔ پاکستان نے بھارت کے لڑاکا طیارے مار گرائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ کی ملاقات، مارکہ حق کی سالگرہ پر پاکستان کی فیصلہ کن کامیابی پر مبارکباد۔ چینی سفیر کا پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے چین کے ساتھ آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر فیلڈ مارشل کی قوم اور افواج پاکستان کو مبارکباد۔ مارکہ حق اہم سنگ میل قرار۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے، جو تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیاد مرصوص کی مانند یکجا کھڑی ہے۔ شرکاء نے کہا قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور۔ فورم نے کہا پاکستان خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ فورم کا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھنے کا عزم۔ آپریشن غضب الحق کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے کہا افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی حمایت افغان عوام کے مفادات کے برعکس ہے۔
افغان رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ طالبان رجیم پروپیگنڈے کے تحت پاکستان پر افغان شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ پاکستان بے بنیاد الزامات کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ ہماری دفاعی کارروائیاں صرف در اندازوں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف درست اہداف پر مبنی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار، دفاع وطن میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش۔ فورم کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم، ماورائے عدالت قتل اور آبادیاتی تبدیلیوں کی شدید مذمت۔ ایران کے منظور شدہ راستوں سے آبنائے ہرمز عبور کریں، پاسداران انقلاب کی تجارتی بحری جہازوں کو ہدایات۔ بیان میں ایرانی نیوی نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز سے ایسے کسی بھی راستے کے ذریعے گزرنے سے گریز کریں جس کی اجازت نہیں دی گئی، ورنہ فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عراقی فضائی حدود میں میزائل اور ڈرونز حملوں کا خدشہ۔ عراق میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا، کہا امریکی شہری عراق کا سفر نہ کریں۔ ایران سے منسلک عراقی گروپ پورے ملک میں امریکی شہریوں اور اہداف پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی شہری عراق میں موجود ہیں تو فوری ملک چھوڑ دیں۔